بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدر تقریب حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، بزرگان محترم، برادران عزیز اور نونہالان ملت، اپنی نوعیت کی یہ ایک منفرد تقریب ہے۔ قرآنی مسابقات کے ذمہ داروں کے اعزاز و استقبال کے لیے اور مدرسہ اکرمہ میں مصروف خدمت اساتذہ کرام کے سرپرستوں کے استقبال و اعزاز کے لیے آج کی اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ قرآنی مسابقات کا انعقاد طلبہ کے دلوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ اور حوصلہ پیدا کرتا ہے، اور اساتذہ کے سرپرستوں کو سامنے کرنے سے اور لوگوں کے اندر بھی اپنی اولاد کو دینی تعلیم کی طرف مائل کرنے کا رجحان اور جذبہ پیدا ہوگا۔ اس حیثیت سے، اس اعتبار سے یہ تقریب بہت ہی قابل قدر اور بہت ہی لائق تحسین ہے۔ شہر میں ہونے والے مسابقات کے ذمہ داران یہاں پر موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان مسابقات کی ایک جان اور ایک روح ہیں جن کی کمی کا احساس ان ذمہ داروں کو بھی ہو رہا ہوگا۔ وہ ہے حافظ خورشید بلال مرحوم۔ شہر میں جہاں کہیں بھی مسابقے کا انعقاد ہو، اس میں وہ پوری دل جمعی اور یکسوئی کے ساتھ میں شرکت کرتے تھے، اور مسابقے کی تاریخ کے اعلان سے لے کر مسابقے کے انعقاد تک جو خدمت بھی وہ انجام دے سکتے تھے، اس کو انجام دینا اپنے لیے باعث شرف و باعث سعادت سمجھتے تھے۔ کتنے لوگ اس حقیقت کا اعتراف کریں گے کہ حافظ خورشید بلال رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی اور رہبری میں انہوں نے مسابقے کا کامیابی کے ساتھ بھی انعقاد کیا، اور ان کی رہنمائی اور رہبری کی وجہ سے ان کو کسی الجھن کا، پریشانی کا یا ٹینشن کا شکار ہونا نہیں پڑا۔ جو بھی باتیں ہیں ان کا تعلق تعلیم قرآن سے ہے، تعلم قرآن سے ہے، اور خدمت قرآن سے ہے۔ قرآن کی کسی بھی درجے کی کوئی خدمت کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تعلیم قرآن کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ سیرت طیبہ مبارکہ کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کی مضبوطی کا اور دین کے استحکام کا ذریعہ اور سبب قرآن کی تعلیم بنی ہے۔ مسجدوں میں کھلا نماز پڑھنے سے پہلے
مکہ معظمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی اگر کوئی چیز قائم کی گئی ہے تو وہ قرآن کی تعلیم کا ادارہ جس کو ہم مکتب کہتے ہیں وہ قائم ہوا ہے۔ اسلام کی، ایمان کی علی الاعلان دعوت سے پہلے لوگ دار ارقم میں جمع ہوتے تھے اور وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سکھاتے تھے، دین کی بنیادی باتیں سکھاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں کچھ مسلمان ہو گئے تو مدینہ منورہ کے باشندوں نے درخواست کی کہ قرآن اور دین سکھانے کے لیے کسی کو بھیج دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہما کو بھیجا۔ یہ دونوں صحابہ آئے اور مدینہ منورہ میں حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا، اور جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کو قرآن پڑھاتے تھے، دین سکھاتے تھے۔ ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مدینہ منورہ میں نہیں ہوئی ہے۔ قرآنی تعلیم کے ذریعے ہی سے دین کا نور اور اسلام کی روشنی مدینہ منورہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی۔ مدینہ منورہ کے ایک سردار تھے حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے ان صحابہ سے آ کر کے کہا کہ تم کیوں یہاں آئے ہو؟ ہماری عورتوں کو اور ہمارے بچوں کو بہکاتے ہو، بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھیے، میری بات سنیے، آپ کو پسند آئے قبول کیجئے، نہیں پسند آئے کنارہ کشی اختیار کیجئے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ نے کہا کہ ہاں یہ تو انصاف کی بات ہے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا تو حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے بدن کو، کپڑوں کو پاک کرو، غسل کرو، کلمہ شہادت پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ نے پاکی حاصل کی، کلمہ شہادت پڑھا، 2 رکعت نماز ادا کی اور کہا کہ اب میں جا کر ایک ایسے شخص کو بھیجتا ہوں کہ اگر وہ مسلمان ہو گئے تو مدینہ منورہ کا کوئی شخص مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ گئے، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، وہ بھی سرداروں میں سے تھے۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا؟ یہ جو 2 مکہ معظمہ سے قرآن سکھانے والے افراد آئے ہیں ان کو بھگانے کے لیے گئے تھے، تم نے کیا کیا؟ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کی باتوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سعد ابن معاذ کو غصہ آ گیا، تلوار نکال لی اور حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اور ان سے کہا کہ اگر تمہاری میری قرابت نہیں ہوتی، رشتہ داری نہیں ہوتی تو تم کو قتل کر دیتا، بے دینوں کو ٹھکانہ دیتے ہو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان سے بھی کہا کہ ذرا بیٹھیے، میری بات سنیے، پسند آئے قبول کیجئے، پسند نہ آئے چھوڑ دیجئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کو قرآن سنایا۔ قرآن سن کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کو بھی بتایا پاکی حاصل کرو، کلمہ شہادت پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اسی گھر میں غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، کلمہ شہادت پڑھا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر واپس اپنے قبیلہ عبد الاشہل میں گئے، بنو عبد الاشہل میں گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ کہا کہ تم سے اس وقت تک کہ بات نہیں کروں گا جب تک کہ اس دین کو قبول نہ کرو۔ سارے کے سارے افراد جو حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے مدینہ منورہ کے اکثر افراد حلقہ بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ یہ نتیجہ اور اثر ہے تعلیم قرآن کا۔ پھر قرآن حاملین قرآن کو عزت، رفعت، غلبہ اور سربلندی عطا کرنے والی کتاب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب مقدس کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو بلند بالا مقام و مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بہت سی قوموں کو ذلیل و رسوا فرماتے ہیں۔ جو اس نعمت قرآن کی قدر کرتا ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، قرآن کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے، یہ کتاب اس کے لیے رفعت کا، سربلندی کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ جو قرآن کریم سے اعراض کرتا ہے، کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، اس کو پس پشت ڈال دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے، نہ پڑھتا ہے نہ سمجھتا ہے، اس کے لیے ذلت و رسوائی کا یہ ذریعہ اور سبب ہے۔ تاریخ اسلام میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سی مثالیں ہیں کہ جو حقیر و ذلیل اور کمتر لوگ تھے، قرآن کریم جب ان کی دل کی گہرائیوں کے اندر اتر گیا، رچ بس گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑا بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ بحیثیت قوم، جس قوم نے قرآن کریم کو مضبوط پکڑا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو امامت اور پیشوائی عطا فرمائی۔ بحیثیت فرد، جس نے قرآن کریم کی قدر کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی نوازا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی عزت اور سرفرازی دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اونٹ چراتے تھے اور اپنے والد سے ڈرے سہمے رہتے تھے۔ والد جو ان کو ڈانٹتے تھے، پھٹکارتے تھے، لیکن جب قرآن کریم نے ان کے دل کے دروازے پر دستک دی اور انہوں نے اسلام ایمان قبول کیا اور پھر قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسی حکومت اور امارت عطا فرمائی کہ بڑی بڑی سپر پاور کی حیثیت رکھنے والی حکومتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام سن کر کانپتی تھی۔ اپنے زمانے خلافت میں 22 لاکھ مربع میل کی وسیع و عریض زمین پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلافت کے فرائض کو جو انجام دیا ہے، یہ قرآن کا فیض ہے، یہ قرآن پر عمل کرنے کا، قرآن کو سینے سے گلے سے لگانے کا یہ اثر و نتیجہ ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں بہت سارے کمزور اور ضعیف لوگ تھے، اور بہت سارے لوگ غلام تھے، بہت سارے لوگ آزاد کردہ، آزاد شدہ تھے۔ ان میں ایک نام حضرت سالم رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے یہ غلام تھے۔ جب مکہ معظمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، تو اسلام اور ایمان کے نور نے ان کے بھی خانہ دل کو روشن اور منور کیا، یہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ قرآن کریم پڑھنا سیکھا، اور قرآن کریم پڑھنے میں اتنی مہارت انہوں نے پیدا کر لی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قرات کی تعریف کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے میں تاخیر ہوئی۔ تاخیر سے پہنچنے کا سبب انہوں نے یہ بیان کیا کہ مسجد میں ایک قاری قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ان کی تلاوت سننے میں میں اتنا محو ہوئی کہ آپ کے پاس آنے میں تاخیر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی شوق پیدا ہوا کہ وہ قاری کون ہیں، ان کی تلاوت سنوں، ان کو دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ سالم مولا ابی حذیفہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیر تک کھڑے رہ کر کے تلاوت سنتے رہے، پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ جیسے افراد میری امت میں پیدا فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہارت کی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ قرآن 4 افراد سے سیکھو، 4 افراد سے حاصل کرو: سالم مولا ابی حذیفہ، ابی ابن کعب، معاذ ابن جبل اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر مدینہ منورہ سے 3 میل پہلے قباء کے مقام پر ایک مسجد کی تعمیر فرمائی تھی۔ اس مسجد قباء کے امام حضرت سالم بنائے گئے، اس لیے کہ قرآن ان کو زیادہ یاد تھا اور خوش الحانی کے ساتھ میں وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے۔ جنگ یمامہ میں یہ شہید ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انتقال سے پہلے جو باتیں ارشاد فرمائی تھیں ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اگر سالم زندہ ہوتے تو میں خلافت کے اس مسئلے کو مجلس شورا کے حوالے ہونے نہیں دیتا، یعنی میں اپنے بعد سالم کو خلیفہ جو ہے نامزد کر دیتا، اس لیے کہ ان کے اندر اس کی اہلیت تھی، صلاحیت تھی۔ یہ اعزاز، یہ مقام و مرتبہ حضرت سالم مولا ابی حذیفہ کو غلام یا آزاد شدہ ہونے کے باوجود قرآن کریم نے جو عطا فرمایا ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے سے گلے سے لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عروج و کمال کی بلندیوں تک کے پہنچایا۔ پھر یہ اعزاز و تکریم کی تقریب ہے۔ دین کی خدمت سے جڑے ہوئے کسی بندے کا، چاہے وہ حافظ ہو چاہے عالم، کوئی بندہ اعزاز و اکرام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس بندے کا جو ہے اعزاز و اکرام فرماتے ہیں۔ اکثر ایسے موقعوں پر میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ایک عالم تھے، ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ میں ہی انتقال ہوا، جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ سعودی حکومت نے اپنے یہاں کے قاعدے اور ضابطے کے مطابق 6 مہینے کے وقفے سے 3 مرتبہ ان کی قبر کھودی تاکہ دوسرے مردے کو اس میں دفن کر دیا جائے۔ ہر مرتبہ لاش صحیح و سالم نکلی۔ ان کے صاحبزادے سے لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے والد بزرگوار کا ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا؟ تو ان کے صاحبزادے نے بیان کیا کہ کوئی اور بات تو نظر نہیں آتی، ہاں یہ بات ہے کہ میرے والد حافظ قرآن کا اکرام بہت کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک قرآن 2 فصلیوں کے درمیان ہے یعنی حافظ، اور ایک قرآن 2 دفتیوں کے درمیان یعنی قرآن مجید مصحف۔ تو جس طریقے سے 2 دفتیوں کے قرآن کی طرف پیر پھیلانا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے 2 فصلیوں کے قرآن یعنی حافظ قرآن کی طرف بھی پیر پھیلانا جائز نہیں ہے۔ کسی حافظ قرآن کی طرف کبھی انہوں نے پیر نہیں پھیلایا۔ تو فرماتے تھے کہ لگتا ہے کہ حافظ قرآن کے اس اکرام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اسماعیل سامانی ایران کے بادشاہ تھے۔ ایک مرتبہ ایک عالم ان کے دربار میں آئے، اسماعیل سامانی نے جو ان کا اکرام کیا، اور جب وہ واپس جانے لگے تو رخصت کرنے کے لیے، الوداع کہنے کے لیے 7 قدم ان کے ساتھ چلے۔ رات میں سوئے تو خواب میں آقا مولا سیدنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسماعیل، ایک عالم کے اکرام میں تم نے 7 قدم اٹھائے، اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری 7 پشتوں کے لیے حکومت و سلطنت کا فیصلہ کر دیا۔ تمہاری 7 نسلوں تک حکومت و سلطنت قائم رہے گی، ختم نہیں ہوگی، کوئی اس کو چھین نہیں سکے گا۔ حافظ قرآن ہے یا معلم قرآن ہے، اس کی عظمت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ احادیث مبارکہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔
حافظ قرآن کی عظمت میں بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے، اس کو سپرد خاک کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے جسم کو، اس کے بدن کو اپنی خوراک مت بنانا، اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ، تم قرآن پڑھتے رہو، قرآن پڑھاتے رہو، یہاں تک کہ اسی کام میں مصروف رہتے ہوئے تمہاری موت آئے۔ اگر تمہاری موت اس حال میں آئے گی کہ تمہارا مشغلہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا رہے گا، تو فرشتے تمہاری قبر کی زیارت اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے اہل ایمان بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ اس معلم کا ہے جو قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کے اندر، سیکھنے سکھانے کے اندر لگا ہوا ہے۔ اور یہ حدیث شریف تو مشہور و معروف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے، قرآن کریم کو سکھائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا حفاظ کرام کو، خادمین قرآن کو اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو خود ایک تمغہ، یا آج کی زبان کے اندر کہا جائے تو ایک ایوارڈ عطا فرما دیا ہے۔ اس تمغہ امتیاز کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والے اس ایوارڈ کے بعد اب حفاظ کرام کو، حاملین قرآن کو اور کسی طرف دیکھنے کی جو ضرورت نہیں ہے۔ مدرسہ اکرمہ نے 10 سال مکمل کر لیے ہیں اور 10 سال کی کارکردگی لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو پروگرام مرتب کیا گیا ہے، اسی پروگرام کی جو ہے ایک کڑی آج کا یہ اجلاس بھی ہے۔ اس ادارے کے 10 سال مکمل ہونے پر ادارے کے بانی اور اس کے روح رواں قاری ریحان فردوسی زید مجدہم کو اور ان کے تمام رفقا کو اور اس مسجد کے ذمہ داروں اور ٹرسٹیوں کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس بات کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس تقریب کے انعقاد کے ذریعے سے قاری ریحان فردوسی زید مجدہم نے اپنے محب قرآن ہونے کا جو ہے ثبوت پیش کیا ہے اور اپنے ادارے کی ترقی کا جو ہے سامان کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی نظر بد سے ان کو محفوظ رکھتے ہوئے اس ادارے کو جو ہے ترقیات سے جو ہے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا.